أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق اللہ العظیم. اور ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے نکالا اس میں سے اناج، سو اسی میں سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے بنایا اس میں کھجور اور انگور کے باغات اور ہم نے بہایا اس میں چشمے تاکہ وہ کھائے اس کے میوے. اور ہم نے نہیں بنایا اور اس کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ شکر کیوں نہیں کرتے. پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑے سب چیزوں کے، اس قسم میں سے جو اگتی ہے زمین سے اور اس قسم میں سے جو ان کے خود کے ہیں اور اس قسم میں سے جس کو وہ نہیں جانتے. اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات، ہم نے اس کو کھینچ دیا اس کو دن سے، سو وہ اندھیرے میں رہتے ہیں. اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، یہ سادہ ہوا ہے زبردست جاننے والے نے. اور چاند ہم نے اس کو بانٹ دیا منزلوں میں، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح. سورج کو نہیں ہے زیبا کہ وہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ جائے، اور ہر ایک اپنے چکر میں پھر رہے ہیں. اور ایک نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے اٹھایا ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے کشتی ہی کے مثل ایسی چیزیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ڈبا دیتے، پھر ان کی فریاد کو کوئی نہیں پہنچتا اور نہ ان کو کوئی چھڑاتا، مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور کام چلانا ہے ایک مدت تک. محترم بزرگوں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلا رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر ہے، جو آسمان میں ہے،
جو آسمان اور زمین کا اور جو دنیا کا نظام جس ڈھنگ سے چل رہا ہے اور اللہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلایا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سارا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے اور وہی اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی قدرت ہے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کے بغیر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، اور یہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ تو یہ نشانیوں کو بتلا کر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کو جو تنہا ہے اس کو تسلیم کر لیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، درس کی چیزیں ہیں کہ ہم خود بھی بلکہ ہر انسان جب اس نظام کائنات پر غور کرے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرے گا، تو خود دل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ کوئی رب ہے جو یقیناً ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی کی ہم کو عبادت کرنا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، کہ دنیا کے تمام انسان یہ محتاج ہے اور غنی اور خالق اور مالک وہ ایک ذات ہے جو اللہ ہے، اسی کو ہم کو پوجنا ہے۔ یہ ساری باتوں کو یہ نشانیاں بتلا کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنے حقیقی رب کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اپنے رب کی مرضیات پر چلنے کی کوشش کرنا ہے تو ذرا غور کر لے، عالمی نظام عالم پر ذرا غور کر لے، تھوڑا سی اگر غور کر لیا تو وہ سمجھ لیں گا کہ دنیا والوں کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ تو حقیقی رب ہے جو نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی نشانی بتلا رہے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت کی پہلی نشانی بتلا رہے ہیں کہ یہ مردہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں مردہ زمین ہے، کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرتا ہے، کہ اللہ نے بارش کا نظام بنایا کہ بارش آتی ہے، یہ مردہ زمین جو کچھ اگانے کے قابل نہیں تھی وہ اس کے اندر قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ غلہ اگاتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں جو ہے کھجور کے انگور کے باغات اگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اناج نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، اور اس کے اندر جو چشمے ہم نے زمین میں جو چشمے بنائے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ کھیتی سیراب ہوتی ہے، یہ سب ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے کہ یہ سب جو غلہ ہم نے اگایا ہے، یہ پھلوں کو جو ہم نے اگایا ہے، یہ سب اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اناج اگا پائے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پھلوں کو اگا پائے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چشموں کو جاری کر دے، یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے، کئی کوششیں کی گئی کہ مصنوعی بارش ہو، سارے پیسے روپیے سب کچھ خرچ کر دیے لیکن کچھ ہو نہیں پایا۔ تو انسان یہاں کا اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی ہے کہ اللہ کا جو ایک نظام ہے اس میں کچھ بھی دخل اندازی دے سکے اور کچھ بھی اپنی عقل کو دوڑا سکے۔ تو مصنوعی بارش کا نظام بنایا گیا، لیکن وہ بھی بے سود ہے، بے معنی ہے، کہ جتنی بارش اس سے زیادہ اس پر روپیے خرچ، اور وہ بارش بھی کوئی صرف وہ ہے کہ پیسوں کو لٹانا ہے اور اپنے دماغ کو چلانا ہے، لیکن آدمی یہی آخر میں تسلیم کرتا ہے کہ ہم اس نظام کو ہم اس نظام کے اندر دخل اندازی بھی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ فرما رہے کہ انسان کیا کرتا ہے، صرف زمین کو جوتتا ہے، اس میں دانہ ڈال دیتا ہے، اب اس کو اگانا، اس کو پودا بنانا، اس کو درخت بنانا اور اس پر پھلوں کو لگانا، اس کے اندر مٹھاس پیدا کرنا، یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی انسانوں کے لیے یہ نظام کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی بتلا رہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں پھلوں کا اگانا، اناج کا اگانا، جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، جس پر ہم دیکھتے ہیں اگر بارش نہ ہو ایک سال تو آدمی
دیکھ رہے کہ بھئی یہاں ٹماٹر کتنے میں بک رہا ہے، پیاز کتنے میں بک رہی، کہ اللہ نے ذرا نظام میں نظام تبدیل کیا اور آدمی محتاج ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نظام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اناج ہم اگاتے ہیں، اس کا پودا اگانا، اس میں پھل لگانا، اناج کو اگانا، یہ سب ہماری قدرت میں ہے۔ انسان تو صرف کیا کرتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، وہ خود یہ کرتا ہے کہ اب یہ نظام جو ہے، شمسی نظام، قمری نظام اور بارش کا نظام، اب یہ تو جو نظام وہ چلا رہا ہے وہی کرے گا کہ اس کو پھل کو میٹھا ہونا ہے، کڑوا ہونا ہے، کھٹا ہونا ہے، اس کو کتنا بڑا ہونا ہے، اس کی سائز کتنی ہو، کہ بیج اچھا لگایا تھا لیکن سائز جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوئی، چھوٹی سائز۔ کیوں؟ اللہ کی قدرت، اس کے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بتلایا اور یہ فرمایا کہ یہ ہماری نشانی ہے، ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ یہ نظام جو ہم نے چلایا ہے یہ ہم ہی چلا سکتے ہیں، اور انسانوں کے فائدوں کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ اور انسان جس کی حیات، جس کی زندگی اسی پر ہے، وہ اناج بھی استعمال کر رہا ہے، وہ پھلوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، وہ چشموں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن کیا ہوا کہ جس نے یہ ساری چیزیں اس کے لیے مہیا کی تھی، جو سارا نظام اس کے لیے بنایا تھا، وہ اپنے حقیقی رب ہی کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزوں کو استعمال کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اپنے خالق کو پہچانتا اور اپنی خالق ہی کی عبادت کرتا، کہ پوجنے والی ذات، عبادت والی ذات وہ اللہ کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو ہے سب چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہے زمین سے اگتی ہے، اس میں بھی جوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے تو یہ بھی بات کہہ دی کہ جو پپیتے کا درخت ہوتا ہے، جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس میں بھی نر مادہ، یعنی جوڑے بنائے ہیں، ہر ایک کا مد مقابل بنایا ہے کہ ہاں یہ نر ہے تو وہ مادہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی میٹھا پھل ہے تو کوئی کھٹا پھل ہے، ہر ایک کا مزہ، ہر ایک کا یہ، ہر ایک قسم کے جو ہے ایک جوڑے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کا بدل موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خود انسانوں میں بھی ہم نے کیا کیا ہے، جوڑے بنائے، مرد ہے، عورت ہے۔ اور پھر اللہ فرمانے کہ ایسی چیزیں ہیں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ آج سائنس ریسرچ کر رہا ہے اور یہ بات معلوم کر رہا ہے کہ ہر ایک کا کوئی بدل ہے، ہر ایک کا کوئی جوڑ موجود ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہے، بلکہ اکثر چیزیں یہ ہے کہ اس کا نعم البدل موجود ہے، کوئی جوڑ موجود ہے اس کا، کہ یہ ہے تو اس کے مقابل یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتلا کے فرما رہے ہیں کہ یہ جوڑ جو ہونا، ایک دوسرے کے مد مقابل جو ہونا، یہ کیا ہے، مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے کہ جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہے اس کی صفت ہے کہ اس کا جوڑ یہ ہے، اس کا جوڑ یہ ہے، اس کا جوڑ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، واحد ذات وہ ہے کہ جس کا کوئی مد مقابل نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، کہ وہ تنہ تنہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس میں رک کر ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ یہاں پر اس بات کی بھی تشریح مفسرین نے کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ زمین سے اناج اگاتے ہیں، یعنی بیج کو جو ہے اس کے کومپل بناتے ہیں اور پھر اس کو اگاتے ہیں، تو اس میں مفسرین کرام نے یہ بھی تفسیر لکھی ہے کہ جس طریقے سے اللہ اناج اگا رہے، پھلوں کو اگا رہے ایک بیج کے ذریعے سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کا حساب کتاب ہونا، یہ بھی اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس طرف بھی اس کی روشنی ڈالی ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پیدا کر رہے، کہ ایک دانہ ہے اللہ نے اس کو بڑا کیا، اس میں پھل آئے، ہزاروں دانے ہوئے، یہ کیسے؟ اللہ کی قدرت سے۔ ایسے انسان کو اللہ نے بنایا، اب اس کو موت دے رہے اور پھر اس کو جب وقت پر اس کو اٹھائیں گے، اس کو زندہ کریں گے اور پھر اس سے سوالات ہوں گے، کیسے کام کیے، اچھے کام کیے تو جنت، برے کام کیے تو جہنم کا مستقبل۔ تو مشرکین مکہ یہ بھی اس بات پہ بھی یقین نہیں کر سکتے تھے
اور یہ کہتے تھے کہ اب جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اب اٹھنے کا کوئی اور زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو سمجھایا گیا کہ نہیں، اللہ نے ایک وقت کے لیے زندگی میں بھیجا تھا، وہ زندگی صحیح گزارو، پھر اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر حساب لیں گے کہ زندگی صحیح گزری ہے یا نہیں گزری۔ پھر آگے اللہ ایک دوسری نشانی بتلا رہے کہ رات، جو ہم رات دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم جب دن کو کھینچ لیتے ہیں تو سب اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ اصل تو یہ اندھیرا ہے، اصل کیا ہے؟ رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کو نکالتے ہیں اور دن کو جو ہے نکالتے ہیں، اور اللہ اپنی زمین کو منور کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اگر جو ہے یہ جو نظام چل رہا ہے دن اور رات کا، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سب جو ہے اپنے وقت پر نظام اللہ یہ چلا رہے، یہاں تک کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع کب ہے، غروب کب ہے، سب ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ اتنے وقت غروب ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے نظام، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، اللہ نے یہ نظام مقرر کر دیا، اسی کے ماتحتی میں یہ نظام چل رہا ہے، اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی چاہے کہ دن پہلے ہو رات بعد میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ رات بھی اللہ کی نشانی ہے کہ جب رات آتی ہے تم سب اندھیرے میں ہو جاتے، اللہ اپنی قدرت سے دن جو ہے منور کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سورج جو ہے یہ اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، اللہ نے سورج کے لیے جو ہے اس کے چلنے کا نظام بنا دیا ہے کہ کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، اس کا بھی ہم کو علم موجود ہے، اس کا بھی علم ہے کہ یہ اس وقت نکلے گا، اس وقت ڈوبے گا، یہ اللہ نے نظام مقرر کر لیا، آگے پیچھے کوئی کر نہیں سکتا۔ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سورج جو نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب ڈوبتا ہے تو حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں رکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں نکلوں یا نہیں نکلوں۔ اللہ اجازت دیتے ہیں تو نکلتا ہے، پھر دن ہوتا ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلے جا، اس کو کہیں گے کہ سورج جو ہے غروب سے نکلنا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس وقت تو اللہ اس کو منع کر دیں گے کہ اب واپس ہو جا، تو وہ واپس ہو جائیں گا، اور پھر قیامت جو ہے اس کی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ توبہ بھی اسی وقت تک قبول ہوں گی کہ جب سورج جو ہے غروب مغرب سے نکل گیا تو توبہ قبول نہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں تفسیر اس بات کی ہے کہ لمستقر لہا سے مراد یہ جو حدیث میں بتلایا گیا کہ سورج کا رکنا عرش کے سائے میں اور سجدہ کرنا اور پھر اجازت لے کر دوبارہ نکلنا، یہ اس کی تفسیر کی ہے۔ اسی طریقے سے لیکن بعض چیزیں جو ہے کچھ اشکال کی ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، اور تو مفسرین کرام نے یہ بات بتلائی ہے کہ اس میں کئی تفسیریں ہیں، جس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ سورج کا جو رکنا ہے، سورج تو مستقل چل رہا ہے، سائنس تو بتلا رہی ہے، تو اس میں جو حدیث میں بتلایا گیا کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے کہ سورج ہر وقت عرش کے سائے کے نیچے ہے، اور وہ اس کا رکنا اور اس کا سجدہ کرنا یہ اللہ کے علم میں ہے، وہ کس طرح سجدہ کرتا ہے، کس طرح جو ہے اجازت طلب کرتا ہے، ہمارا تصور نہیں جا سکتا، یعنی یہ ہمارے خیالات میں یہ چیز نہیں آ سکتی کہ اس کا سجدہ کرنا، اس کا اجازت طلب کرنا، اس کا ٹھہرنا یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ کرتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کا مستقر عروج ہے کہ زوال ہے، کہ جب یہ زوال پر ہوتا ہے تو یہ اس کا مستقر ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ بلند ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ اس کا مستقر غروب ہے کہ جب غروب ہوتا ہے یہ اس کا مستقر ہے، یعنی کسی نے مکان کے ساتھ تشریح کی کہ کوئی اس کی جگہ ہے جہاں پر اس کا وہ جا کے رکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ اس سے زمانہ مراد ہے
کہ سورج یا تو روزانہ جو ہے اپنے مستقر پر جاتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، کسی نے کہا کہ مہینے میں ایک بار، کسی نے کہا کہ سال میں اپنے مستقر پر پہنچتا ہے، اور کسی نے کہا کہ اس کا مستقر جو ہے قیامت کا دن ہے، جب وہ آخری دن جو ہے اپنے مستقر پر پہنچے گا، وہاں رکیں گا، پھر اللہ کہیں گے کہ اب واپس لوٹ جائے۔ تو یہ ساری ہی تفسیریں اس میں آ سکتی ہیں، ساری ہی تفسیریں اس میں آ سکتی ہے کہ یہ جو ہے سورج کا چلنا، سورج کا چلنا اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، اور یہ اللہ نے نظام بنا دیا ہے، وہ کب چلے گا، کب ڈوبے گا، کب نکلے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ ایک سیکنڈ کی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے، نہ پیچھے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں، انسان کا کوئی اس میں دخل نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سورج کا نکلنا بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کر سمجھ لے کہ کوئی نظام چلا۔ ہم تھوڑا بہت اپنے گھروں کا کچھ نظام چلاتے ہیں تو اس میں تو 19-20 ہو ہی جاتا ہے، ہر معاملے میں انسان جو ہے اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس سے کمی بیشی ہو، آگے پیچھے ہو، یہ سارا نظام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، یہ سارے اس کا نظام جو ہے آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے کہ آج ایسا ہو گیا، آج میں صحیح نہیں پہنچا، آج وقت پہ نہیں پہنچا۔ تو یہ سارے اعذار یہ انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن واحد اللہ کی ذات ہے کہ وہ جو اپنا نظام مستقل برابر اپنے وقت پر چل رہا ہے، اس میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اسی طرح بتلا رہے کہ چاند بھی اللہ کی نشانی ہے کہ ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہے، منزلوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس کے متعلق بھی جو ہے بتلایا گیا ہے مفسرین نے کہ چاند کی بھی منزلیں ہیں، وہ اپنی منزلوں کے تحت جو ہے چل رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح لوٹ آتا ہے، یعنی جو ہے 28 دن اس کی 28 منزلیں، مفسرین نے بتلایا کہ اس کی 28 منزلیں ہیں، 2 دن جو ہے چاند غائب رہتا ہے، 2 دن چاند غائب رہتا ہے، 28 منزلیں وہ اپنی طے کرتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر آخر میں جو ہے ایک کمان کی طرح ہو جاتا ہے، اسی کو کہا کہ پرانی ٹہنی کی طرح واپس لوٹ آتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع۔ یہ اللہ کا نظام ہے چاند کا بھی، اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کو یہ دیبا نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور رات کو یہ زیبا نہیں کہ وہ دن سے پہلے دن سے آگے آ جائے، ہر ایک اپنے نظام کے اعتبار سے چل رہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ہے۔ اللہ جن نے جو کشتی کا نظام بنایا ہے، کشتی کا نظام جو سمندر پر مسخر ہے، اور اپنے سارے سامان کو جو ہے ایک دیش سے دوسرے دیش، ایک ملک سے دوسرے ملک جو لے جایا جاتا ہے سامان، یہ اللہ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انسانوں کو دماغ دیا اور اس کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا کہ وہ کشتیاں بناتا ہے اور کشتیاں چلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے کشتیوں کے علاوہ بھی ہم نے اس کے سوار ہونے کے لیے چیزیں بنائی ہیں، اور کیا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہوائی جہاز ہے، سارے جو ہے نیا نظام جو چل رہا ہے، اللہ نے پہلے ہی سے خبر دے دی کہ یہ سارا نظام اب آگے کیا کیا نظام ہوگا، پہلے ہی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس کو تم نہیں جانتے آگے کیا ہوگا۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر کر رہے، اور فرمایا کہ یہ ہماری نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتے کہ جو سمندر کو ہم نے اس کے لیے مسخر کیا ہے، کشتی کا نظام بنایا، اسی طریقے سے ہوائی جہاز کا نظام بنایا، یہ سب ہماری نشانی ہے، انسان کا کوئی بس نہیں اس میں، اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دے۔ آج حالات ہوتے ہیں نا کہ بڑا جہاز ہے، کیا ہوا کہ ڈوب گیا، تو اللہ فرماتے کہ یہ سب ہماری مہربانی سے چل رہا ہے۔ انسان نے عقل لگائی، دماغ لگایا، ساری چیزیں لگائی، لیکن جب ہم چاہتے ہیں تو اس کا دماغ، اس کی عقل سب فیل ہو جاتی ہے، اور جو ڈوبنے والی چیز وہ ڈوب جاتی ہے۔ آج تک کئی جو ہے جہازوں کا لوگ پتہ لگا رہے کہاں ڈوبا، کدھر گیا تھا، کہاں کہ لوکیشن یہاں تھا، پھر یہاں سے وہاں گیا، وہاں پتہ گیا،
کہاں چلے گیا پتہ نہیں، آج تک معلوم نہیں پڑا، آج تک جہاز کا بھی، ہوائی جہاز بھی کہاں جو ہے حادثہ پیش آیا کہ یہاں تک تو صحیح تھا، اب اس کے بعد کہاں گیا، آج تک لوگ ڈھونڈ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری مہربانی ہے، ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کرنا، سمندر کو اس کے لیے مسخر کرنا، یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم ایک مدت تک اس کو جو ہے اس سے کام چلانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے، لیکن کبھی کبھی اللہ کیا کرتے ہیں، اپنا نظام قدرت بتلاتے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ ان نشانیوں پر اگر انسان غور کرے تو وہ خود یہ تصور کرے گا کہ ہم بے بس ہے، ہم بے جان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اس اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے، وہی حقیقی رب ہے۔ تو ان آیتوں میں مشرکین مکہ کو بھی یہی بات سمجھائی گئی، اور ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں عبرت یہی ہے کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقت ساری قدرت اللہ کی ہے، اللہ اپنے نظام سے چلا رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کو، اپنے خالق کو راضی کر کے زندگی گزاریں تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں۔ تو ہر وقت جو ہے بندوں کو چاہیے کہ ہم ان آیتوں پر، ان قدرت کی نشانیوں پر غور کرتے رہے تاکہ وہ بیلنس برقرار رہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تو جب آدمی نشانیوں پر، اس لیے کہ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے فرمایا سیرو فی الارض، کہ زمین میں گھومو، کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، بہت ساری آیتیں یہ بتلا رہی کہ انسان کو جو ہے پورے کائنات کے نظام پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس کا یقین بڑھے کہ اللہ کیسے خود قادر مطلق ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، تاکہ وہ جو ہے ایمان پر جمع رہے، دین پر جمع رہے اور اس کی زندگی نیک بنے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا بنے۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وقوته بعدد كل معلوم لك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، کمیوں سے اے اللہ دور فرما، اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں اور طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کے حکموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ وہ کام جو اے اللہ نبی کی سنت کے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجلس بہت قیمتی ہے، اے اللہ اس کی قیمت، اے اللہ اس کی قیمت، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرآن اے اللہ آپ کا کلام ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اے اللہ اس کے سمجھنے کے لیے، اے اللہ اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے اے اللہ اوقات نکالنے کی، وقت نکالنے کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے پیغامات کو صحیح سمجھا دے، صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنی شان کے مطابق، اے اللہ اپنی بساط کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے ہمیں اور ساری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا